گزشتہ نشست میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ اس صورت کے اندر بڑی خصوصیت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ موجود ہے۔ پہلے تو یہ عقیدہ سمجھ لیں کہ یہود و نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے چڑھایا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے اور ہمارے سارے گناہ بخشوا گئے، اب ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے جاتے ہیں اپنی چرچ میں، ایک دن، اور وہاں پر جا کر وہ یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ بخشوا گئے ہیں۔ تو اب یہ جو پچھلے ہفتے ہم نے گناہ کیے ہیں، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، ان کی سولی ہمارے سارے پچھلے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہو گئی ہے، اب ہم نئی زندگی شروع کریں گے۔ ان کا ہر ہفتے کا معمول ہے۔ پہلے یہ عقیدہ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ عقیدہ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ یہ لوگ شک اور شبہ میں مبتلا ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ گزشتہ نشست میں نے ایک بات اور بھی عرض کی تھی کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، یہ بھی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بھی نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جاگ جاؤ بھائی، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، بعد میں سو لینا، جاگ جاؤ۔ یہ عقیدہ بھی نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے اس عقیدے کو بنیاد بنا کر کچھ شکوک و شبہات مسلمانوں کے ذہنوں میں پیدا کیے۔ وہ کیا؟ ایک طرف تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ سمجھ لیں اس مسئلے کو، بڑے کام کی بات میں بتانے لگا ہوں، ذرا فریش ہو کے، ایکٹیو ہو کے، بار بار یہ باتیں نہ سننے کو ملیں گی نہ بولنے کو ملیں گی۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ حضور خاتم النبیین ہیں، دوسری طرف تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، تو پھر تمہارا عقیدہ ختم نبوت کہاں گیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ٹھنڈ رکھو، صبر کرو، تسلی کرو، اتنی گرم گرم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اور یہ بات بھی ہم بغیر دلیل کے نہیں کرتے۔ قربان جائیں اپنے آقا علیہ السلام پر جو ہر سوال کا جواب ہمیں بتلا گئے۔ حضرت نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی 2 4 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اچھا چلو پھر چلنے دیں۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں۔ حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عمر کے ہاتھوں کہیں سے تورات کے کچھ صفحات لگ گئے، تورات۔ اب حضرت عمر اپنی طرف سے بڑے خوش آ رہے ہیں کہ میں آج کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے جا رہا ہوں، میں حضور کو جا کے تورات کی تلاوت سناؤں گا آج۔ حضرت عمر آئے، حضور کے سامنے بیٹھے، تورات کی تلاوت شروع کر دی۔ اب نبی علیہ السلام کا ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک رنگ جا رہا ہے، غصے کی وجہ سے، ناپسندیدگی کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا کہ عمر کیا کر رہے ہو، دیکھتے نہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، بند کر دو تلاوت۔ انہوں نے ڈر کے مارے تلاوت بند کی۔ اب حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ فرمایا کہ اے عمر، خدا کی قسم آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو ان پر بھی یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنی شریعت چھوڑ دیں اور میری شریعت کی اتباع کریں۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ وعدہ بیان فرما چکے ہیں کہ عالم ارواح میں تمام نبیوں سے ہم نے وعدہ لے لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائے تو اپنی نبوت چھوڑ دو گے، اپنی شریعت چھوڑ دو گے اور اس نبی کی پیروی کرو گے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ینزل عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم نازل ہوں گے۔ نازل ہونے کا کیا مطلب؟ نزول کہتے ہیں اوپر سے کوئی چیز نیچے کو آئے۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، تو آسمان سے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے۔ تو نزول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اوپر سے نیچے آنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہو کر جوان ہو کر مسیح کا ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ فرمایا کہ ینزل عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم نازل ہوں گے، مصدقا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملتہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور ان کے دین کے اوپر چلنے والے ہوں گے۔ اب عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ 5 نمازیں پڑھیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو رمضان کا روزہ رکھیں گے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس موضوع کو میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ دوسری بات سمجھ لیں، یہ جو ہمارے اندر ایک مصیبت پیدا ہو گئی نا، کرسمس کی مبارکباد دینا، اور ہم اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم بڑے جی رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور بھائی جب بات عقیدے کی آ جائے تو پھر رواداری اور مصلحت کو نہیں دیکھا جاتا۔ سمجھیں بات کو۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم ان کو مبارکباد کس بات کی دے رہے ہوتے ہیں؟ کہ تمہارے گھر اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی تو ہمیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں، دیتے رہیں، ان کا ایمان سے کیا لینا دینا، ان کا عقیدے سے کیا لینا دینا؟ ہمارے تو دین کی پوری بنیاد ہی عقائد کے اوپر ہے۔ جب عقیدہ ہی ٹوٹ گیا تو پیچھے ایمان کیا باقی رہ جائے گا بھائی؟ اس لیے اس مسئلے کو سمجھیں، غیر مسلموں کو ان کے تہواروں کی مبارکباد دینا جائز، بولو بھائی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ کام کرتا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، ان کے ساتھ تعلق رکھے، ان کے ساتھ کھائیں پئیں، دوستی بھی لگائیں، کاروبار بھی کریں، لیکن بھائی اپنا عقیدہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مصلحت اور رواداری یا معاشرے کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے عقیدے کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے، عقیدہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنی بات کافی یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخری بات یہ سمجھ لیں، یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ قیامت والے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کو ان کے نام لے کر پکارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب باری آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ کیوں؟ ان کے والد ہیں ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد ہے ہی نہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت والے دن کس کے نام سے پکارا جائے گا بھائی؟ والدہ کے نام سے۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ لوگوں کے اندر یہ مسئلہ غلط مشہور ہو گیا ہے کہ قیامت والے دن ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ 100% غلط مسئلہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کے نام اچھے اور خوبصورت رکھا کرو۔ کیوں؟ قیامت والے دن تمہیں تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، تو ہمیں ادھر ادھر کی ڈینگیں مار کر بیچ میں کوئی نئی چیزیں گھسانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قیامت والے دن سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی سب کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے نام سے اس لیے پکارا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہے ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری یہ ساری کی ساری گفتگو اللہ کرے کہ سمجھ میں آ گئی ہو۔ آج الحمدللہ سورہ مریم کے مضامین بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے پایہ تکمیل تک پہنچ گئے۔ دعا کریں کہ اللہ اس سلسلے کو ہمیں ایسی جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل